سفر حق اور باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ کی داستان ہے، جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی اور اسلام کی سربلندی کے لیے عظیم قربانی دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 28 رجب المرجب 60 ہجری کو مدینے سے مکہ کی جانب سفر شروع کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں تقریباً 4 ماہ قیام کیا اور حج کے مہینے میں مکہ سے کربلا کی جانب روانہ ہوئے۔ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر دعوت دی تھی کہ وہ کوفہ آئیں اور ان کی امامت قبول کریں۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ کربلا کے مقام پر پہنچا تو یزید کی فوج نے انہیں وہاں روک لیا اور پانی تک رسائی بھی بند کر دی۔ 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے یزید کی فوج کا مقابلہ کیا اور شہادت پائی۔ واقعہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے 72 ساتھی شہید ہوئے۔ یہ سفر صرف ایک مقام سے دوسرے مقام تک کا سفر نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا سفر تھا جو حق اور باطل کے درمیان ایک عظیم الشان معرکے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس سفر میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر صبر اور استقامت کی مثال قائم کی۔ کربلا کا واقعہ اسلام کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ہے، جس نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ حق کی راہ میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ سفر کربلا، جو امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا سفر مدینے سے مکہ اور وہاں سے کربلا اور واقع کربلا کے بعد شام اور پھر کربلا سے ہوتے ہوئے مدینہ واپسی کا سفر تھا، یہ 4 سے 31 کلومیٹر مدینے سے مکہ، 1447 کلومیٹر مکہ سے کربلا، 70 کلومیٹر کربلا سے کوفہ، 1545 کلومیٹر کوفہ سے دمشق براستہ سلطانی، 853 کلومیٹر دمشق سے کربلا براستہ بادیہ، 1209 کلومیٹر کربلا سے مدینہ۔ اس طرح یہ 5555 کلومیٹر قافلہ حسینی نے مجموعی طور پر مسافت طے کی ہے۔ مدینے سے مدینے تک کا یہ سفر براستہ مکہ، کربلا، کوفہ اور دمشق تھا۔ ناظرین، آخری سفر کی کیا وجہ تھی؟ 15 رجب سن 60 ہجری کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد لوگوں سے یزید کی بیعت لی گئی۔ یزید نے برسر اقتدار آنے کے بعد ان چنیدہ افراد سے بیعت لینے کا فیصلہ کیا جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی بنا پر اس نے مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کے نام میں خط ارسال کر کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وصال کی خبر دی، اور ساتھ ہی ایک مختصر تحریر میں ولید کو حسین بن علی، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم سے زبردستی بیعت لینے اور نہ ماننے کی صورت میں ان کا سر قلم کرنے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد یزید کی طرف سے ایک اور خط لکھا گیا جس میں حامی اور مخالفین کے نام اور حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا سر بھی اس خط کے جواب کے ساتھ بھجوانے کی تاکید کی گئی۔ چنانچہ ولید بن عتبہ نے مروان سے مشورہ کیا اور اس کی تجویز پر مذکورہ افراد کو دارالامارہ بلوایا گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے 30 عزیز و اقارب کے ہمراہ دارالامارہ پہنچے۔ ولید نے ابتدا میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وصال کی خبر سنائی اور پھر یزید کا خط پڑھ کر سنایا جس میں اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے اپنے لیے بیعت لینے کی تاکید کی تھی۔ اس موقع پر امام حسین رضی اللہ عنہ نے ولید سے کہا، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میں رات کی تاریکی میں یزید کی بیعت کروں؟ میرا خیال ہے کہ تمہارا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کے سامنے یزید کی بیعت کروں۔ ولید نے کہا، میری رائے بھی یہی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بس کل تک مجھے مہلت دو تاکہ میں اپنی رائے کا اعلان کروں۔ حاکم مدینہ نے دوسرے روز عصر کے وقت اپنے افراد کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے یہاں بھجوایا تاکہ آپ سے جواب وصول کرے۔ تاہم امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک اور رات کی مہلت مانگی جسے ولید نے قبول کیا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو مہلت دے دی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مدینہ مزید پرامن نہیں رہا، چنانچہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتے کی رات 28 رجب اور بعض دوسرے اقوال کی بنا پر 3 شعبان سن 60 ہجری کو اپنے اہل بیت اور اصحاب کے 84 افراد کے ساتھ مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض مصادر کے مطابق آپ نے رات بھر اپنی مادر گرامی حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اور اپنے بھائی امام حسن رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پر حاضری دی، وہاں نماز پڑھی اور الوداع کہا اور صبح سویرے گھر لوٹ آئے۔ بعض دیگر مصادر میں آیا ہے کہ آپ نے 2 راتیں پے در پہ اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر گزاری۔ اس سفر میں سوائے محمد بن حنفیہ کے اکثر عزیز و قارب من جملہ آپ کے فرزندان، بھائی بہنیں، بھتیجے اور بھانجی آپ کے ساتھ تھے۔ بنی ہاشم کے علاوہ آپ کے اصحاب میں سے 19 افراد بھی سفر میں آپ کے ہمراہ تھے۔
آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ کو جب امام حسین رضی اللہ عنہ کے سفر پر جانے کی اطلاع ملی تو آپ سے الوداع کہنے کے لیے آئے۔ اس موقع پر امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھائی کے نام تحریری وصیت نامہ لکھا، جس میں درج ذیل جملے بھی مذکور ہیں۔ ترجمہ: میں خود خوابی یا سیر و تفریح کے لیے مدینے سے نہیں نکلا اور نہ میرے سفر کا مقصد فساد اور ظلم ہے، بلکہ میں صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں اپنے نانا اور بابا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی سیرت پر چلوں گا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا قیام 26 رجب 60 ہجری میں یزید کی بیعت کا انکار سے 10 محرم 60 ہجری عاشوراء کے دن تک آپ کی شہادت تک 162 دن تک جاری رہا۔ بیعت سے انکار کے بعد مکہ کی طرف ہجرت تک 7 دن 4 مہینے اور 5 دن مکہ میں قیام کیا۔ 23 دن کی مدت مکہ سے کربلا تک سفر میں صرف ہوئی۔ 2 محرم سے 10 محرم تک کربلا میں قیام کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے سے خارج ہوئے اور بعض عزیز و اقارب کی مرضی کے برخلاف مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ کے راستے میں عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کے ارادے کے بارے میں سوال کیا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فی الحال مکہ جانے کا ارادہ کر چکا ہوں، وہاں پہنچنے کے بعد خدا سے آئندہ کی خیر و صلاح کی درخواست کروں گا۔ عبداللہ بن مطیع نے کوفہ والوں کے بارے میں انتباہ کرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ عنہ سے مکہ ہی میں رہنے کی درخواست کی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ 5 دن بعد یعنی 3 شعبان سن 60 ہجری کو مکہ پہنچ گئے، جہاں اہل مکہ اور بیت اللہ کی زیارت پر آئے ہوئے حاجیوں نے آپ کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 شعبان سے 8 ذوالحجہ تک یعنی 4 مہینے سے زیادہ مکہ میں قیام پذیر رہے۔ مکہ میں آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر مکہ کے لوگ نہایت خوش ہوئے اور صبح و شام آپ کے وجود مبارک سے فیض یاب ہوتے تھے، جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہایت سخت گزرتا، کیونکہ وہ اس امید میں تھے کہ مکہ والے ان کی بیعت کریں گے، اور انہیں یہ معلوم تھا کہ جب تک امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ میں ہیں کوئی ان کی بیعت نہیں کرے گا۔ ذوالحجہ 60 ہجری میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام حج توڑ کر عمرہ انجام دیا اور مکہ مکرمہ سے روانگی ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے کوفہ تک کئی منزلیں طے کی۔ ایک منزل یا منزل گاہ سے دوسری منزل تک کا فاصلہ 3 فرسخ یعنی 18.72 کلومیٹر تھا۔ مکہ سے کربلا منزل با منزل کی تفصیل بہت سی کتب میں موجود ہے، جو 18 سے 40 منازل تک کے اختلاف کو پیش کرتی ہیں۔ کربلا معلیٰ یعنی نینوا وادی زلف آخری منزل تھی۔ 2 محرم الاحرام 61 ہجری کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحاب اور عیال کو لے کر کربلا میں اترے۔ ناظرین، ہم سنیے کہ کربلا کے بعد بقیہ اہل بیت کی منزلیں کس طرح طے ہوئی۔ 10 محرم الاحرام کو قید ہونے والا عورتوں اور بچوں اور سربائے بریدہ کا قافلہ کربلا سے روانہ ہوا اور 12 محرم الاحرام کو کوفہ پہنچا۔ یہاں 3 دن قید اسیری کاٹی اور چوتھے دن 15 محرم الاحرام کو کوفہ سے روانہ ہوئے۔ 20 دن بعد 25 شہروں سے ہوتا ہوا یہ ستم دیدہ اسرا کا قافلہ یکم صفر کو شام پہنچا۔ کوفہ سے شام تک ان منزلوں کی تعداد 14 تھی، جو اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسیری یعنی قیدی کی حالت میں طے کی۔ ابن عاصم اور شیخ مفید اور ان کی پیروی کرتے ہوئے شیخ طبرسی نے اجمالی طور پر لکھا ہے کہ اسیران اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے چند دن شام میں بسر کیے۔ محمد بن سعد، محمد بن جریر طبری اور علامہ محمد باقر مجلسی کا کہنا ہے کہ شام میں اہل بیت رضی اللہ عنہم نے 3 دن تک عزاداری کی اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کی عورتوں نے بھی عزاداری میں شرکت کی۔ قاضی نعمان مغربی سن وفات 363 ہجری لکھتے ہیں کہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے شام میں 45 دن قیام کیا۔ شام میں 1 مہینہ یا 45 دن تک قیام پر مبنی روایات میں کچھ زیادہ قوت نہیں، کیونکہ ان کے اقوال کے قائلین منفرد اور تنہا ہیں، اور چونکہ خاندان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عورتوں نے اہل بیت رضی اللہ عنہم کی عزاداری کو دیکھا اور ان کی حقانیت کا ادراک کیا تو انہوں نے بھی 5ویں دن عزاداری کی اس مجلس میں شرکت کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ یہی نتیجہ لیا جا سکتا ہے کہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دمشق پہنچنے سے لے کر مدینہ واپسی روانگی تک شام میں 10 روز سے زیادہ قیام نہیں کیا۔ سفر کربلا کا اختتام حق اور باطل کے معرکے میں حق کی سربلندی پر ہوا۔ یہ سبق دیتا ہے کہ ظلم کے خلاف ڈٹ جانا یہ حقیقی ایمان کی علامت ہے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایسی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔